اچھا عائشہ، آپ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں ماشاءاللہ، اور ہم آپ کی جو سروسز ہیں، آپ کا جو ایکسپیرینس ہے، آپ کا نالج ہے، اس کے بہت معترف ہیں، اور ایک زمانہ معترف ہے. ہم آج آپ سے ڈرگ ریلیٹڈ کچھ موضوعات پہ بات کریں گے، لیکن کوشش کریں گے کہ آج ہم اپنے ٹاپک کو ایک خاص حد میں دائرے تک مقید رکھیں، اس سے باہر نہ جائیں، کیونکہ ہم اس پہ ایک کیمپین کی شکل میں بات کرنا چاہتے ہیں. اس کے مختلف پہلوؤں پر ہم آنے والے دنوں میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اور میں اپنے ناظرین سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ کی ہمیں بہت زیادہ سنجیدگی اور توجہ درکار ہے، کیونکہ یہ جو موضوع ہے یہ اس چیز کا متقاضی ہے. اچھا عائشہ، یہ بتائیں، آج ہم جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہے نوجوان نشہ شروع کیسے کرتے ہیں. میں ریپیٹ کر رہا ہوں، نوجوان یا کوئی بھی بندہ نشہ شروع کیسے کرتا ہے. کوئی بھی بندہ میری دانست میں یہ کہہ کر سگریٹ سے لے کر کوکین تک یا آئس تک کوئی بھی نشہ کرتا ہو، وہ یہ کہہ کے نشہ شروع نہیں کرتا کہ جی آج سے میں نشئی بننے کا آغاز کر رہا ہوں. ایسا نہیں ہوتا. بس مختلف وجوہات ہیں جو آہستہ آہستہ اس دلدل میں وہ دھستا چلا جاتا ہے، اور پھر واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا. ہم ان وجوہات پر بات کرنا چاہتے ہیں. آپ کے خیال میں نشہ شروع کرنے کی سب سے بڑی وجہ کیا؟ سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کیوریوسٹی، تجسس. کر کے دیکھتے ہیں کیا ہو جائے گا. چلو یہ بات ہے تو پھر کر کے اس کا مطلب آپ سارا جو الزام ہے وہ احمد فراز پہ ہی ڈالنا چاہتے ہیں. چلو کر کے دیکھتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو کر کے دیکھتے ہیں. نہیں، یہ تو پھر کسی نشہ کرنے والے کو اپنا شاعر کہا جا سکتا ہے کہ جب وہ ڈبی اٹھائے تو اس کے سگریٹ گرتے ہیں. اچھا چلو یہ بات ہے، اس کے سگریٹ اٹھا کے دیکھتے ہیں. یار دیکھو وکی، میں نے اپنے ویورز سے درخواست کی تھی کہ اس موضوع پہ مجھے انتہا درجے کی سنجیدگی درکار ہے. ہاں نہیں، بالکل جی بالکل. جب آپ نے بات شروع کی نا اپنا فراز صاحب کی، اس وقت آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، آپ بالکل سیڈ تھے، میوزک چل رہا تھا پیچھے. اچھا یہ بتائیے گا، ایک تو آپ بتا رہی ہے کیوریوسٹی کہ دوستوں میں بیٹھتا ہے نوجوان یا کوئی بھی، اور یا دیکھتا ہے روزانہ کوئی بھی نشہ کرتے ہوئے، سگریٹ نوشی سے لے کر آئس تک کا نشہ دیکھتا ہے، اور اس میں یہ پیدا ہوتی ہے، کیوریوسٹی پیدا ہوتی ہے، تجسس پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی کر کے دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے. ایک اگلی وجہ دوسرا فن اور تھرل، کہ ان کو لائف میں کچھ گلیمرس چاہیے ہوتا ہے، اس طرح کی چیز، چارم چاہیے ہوتا ہے کہ یار لائف بہت بورنگ جا رہی ہے، چلو کچھ کر کے دیکھتے ہیں، اس کو ٹرائی کرتے ہیں، کچھ نیا، لائک کچھ ڈسکوری کرنے کی ہمیشہ. لائک اس میں ایک ٹرم آتی ہے یوریکا، جس میں ہوتا ہے کہ آپ کو تجسس ہوتا ہے کچھ اس طرح کی چیزیں سڈن ڈسکوری کرنے کا، اور اس سے پھر آپ بہت زیادہ اچھا فیل کرتے ہیں شارٹ ٹرم لیبیڈو کو انکریز کرنے کے لیے کہ یار چلو دیکھتے ہیں کیا ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا، ایک ہی دفعہ کر رہا ہوں میں، کون سا پکا نشئی بننے جا رہا ہوں. ہم باری باری ساری وجوہات کو لکھتے جاتے ہیں ایک طرح سے. ایک آپ فرما رہی ہیں پہلے دو، اور تیسری وجہ آپ نے بتایا کہ کیا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ کو جو نشے پہ مائل کر رہا ہے وہ بھی یہ کہے گا یار یہ 2 کش لگاؤ، کچھ نہیں ہوتا. یہ جو کچھ نہیں ہوتا ہے یہ فساد کی جڑ ہے. وہ پہلی دفعہ بندہ کہتا ہے کہ یار چلو میں 2 کش لگا لیتا ہوں یا 2 گھونٹ بھر لیتا ہوں، کچھ نہیں ہوتا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ اس دلدل میں. لگانے والا یہ بھی کہتا ہوں میں 10 سال تو کر رہا میں نے کیوں ہو گیا، تینوں ایک پینٹ کچھ ہو جائے گا، تو نہ کر رہی تو. اچھا جی. اور پھر ان کی ایک یہ سب سے بڑی خوش فہمی ہوتی ہے کہ یار میں کون سا پکا نشئی بن رہا ہوں، ایک ہی دفعہ کر رہا ہوں، چھوڑ دوں گا، میں کون سا پوری زندگی اس پہ لگ جاؤں گا. ان کا یہ خیال ہوتا ہے. لیکن جب ایک دفعہ کرتے ہیں، پھر بار بار اس چیز کو کرتے ہیں، اس میں جب مزہ آتا ہے، پھر کہتے ہیں ہم تو ہواؤں میں ہیں، بہت اچھا لگ رہا ہے، ساری ٹینشن ہی ختم ہو گئی ہے، ہم تو بہت ایکٹیو ہو گئے، ہمارا فوکس بہت اچھا ہو گیا کام پہ. فوکس. اچھا ایک اور بڑی وجہ، اکثر جو نشے ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں نشہ کرو. میں کھل کے بات کروں گائیڈ کرنے کے لیے نوجوان نسل کو، کہ آئس کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے، چرس کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے بڑے فوائد ہیں. وہ جی کنسنٹریشن بڑھ جاتی ہے. میڈیکل کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ جب بڑی مشکل پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آئس لیتے ہیں. ذرا یہ بھی قوم کو گائیڈ کر دیں کہ وہ جو شروع میں جس کو ہم کنسنٹریشن کہتے ہیں، وہ 1-1.5 مہینہ گزرنے کے بعد جو کنسنٹریشن ہے وہ کتنی بڑی فرسٹریشن میں تبدیل ہو جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ڈاکٹر بننے کی بجائے ایک نشئی تیار ہو جائے. بالکل ایسا ہی ہے. اور اسٹوڈنٹ پھر خود کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں، ایگزامز آ رہے تھے اس لیے پڑھنا تھا. تو آپ کو جب پتہ ایگزامز آ رہے ہیں پہلے سے کیوں نہیں پڑھنا شروع کرتے؟ بعد میں اس طرح کے لیم ایکسکیوزز کیوں دیتے ہیں؟ پھر کچھ عرصے بعد جب اس کے سائیڈ افیکٹس آنا شروع ہوتے ہیں تو پھر ان کے موڈ سوئنگز ہوتے ہیں، ٹیمپر ٹینٹرمز ہوتے ہیں، غصہ بہت زیادہ آتا ہے ان کو، اور پھر یہ چڑچڑے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ ان کی پوری لائف، پرسنل لائف، سیکچوئل لائف میزریبل ہو جاتی ہے. آپ بتا رہے ہیں کہ پوری زندگی میزریبل ہو جاتی ہے.
وہی شروع میں 2-3 وجوہات کے وہ بنیاد بنا کے کہ یار ایک دفعہ کر کے تو دیکھ لو, اور جی ارے کچھ نہیں ہوتا یار تم بھی آ جاؤ, یا پھر یہ 2-4 دفعہ کر کے چھوڑ دیں گے, بس پیپرز میں کر رہا ہے, یا یہ چھوٹے موٹے 2 فائدے سن کے. تو یہ اچھا فائدوں کی طرف بھی ذرا عشاء آئیے گا, یہ فائدوں والا کیا معاملہ ہے؟ یہ جو نوجوان نسل کو بےہودہ فائدے بتا رہے ہوتے ہیں منشیات کے, یہ اصل میں یا تو ڈرگ ڈیلر ہوتے ہیں یا ان کے چھوڑے ہوئے کچھ ایجنٹ ہوتے ہیں جو کہ اسٹوڈنٹس کو یا بچوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں اپنی دکانداری چمکانے کے لیے. یہ بالکل فضول بات ہے, بکواس ہے, کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ کو نشہ کرنے سے, بلکہ جب آپ پہلی دفعہ کر لیتے ہیں نا اس کے بعد آپ کو ایڈکشن اتنی ہو جاتی ہے پھر آپ اگلی دفعہ کہتے ہیں اس سے تھوڑا اپر لیول کا ٹرائی کرتے ہیں, اس میں بھی آپ کو خوشی محسوس نہیں ہو رہی ہوتی, پھر آپ اس سے آگے بڑھتے ہیں کہ یار کچھ اور نیا, اور اس چکر میں آہستہ آہستہ آپ ڈیزاسٹر کی طرف چلے جاتے ہیں. بالکل, یہ بالکل نشہ ایک موت ہے, بس اس سے زیادہ. اور یہ جو آپ نے بات کی یہ بڑی پتہ کی ہے کہ پہلے جو نشہ انسان کرتا ہے تجرباتی طور پہ, پھر اس سے اوپر والا ٹرائی کرتا ہے, پھر اس سے اوپر والا, پھر یہ جو کہ نئی موت کا سامان آ گیا ہے آئس کی شکل میں. پہلے بندہ آئس پیتا ہے اور پھر آئس کے اندر مختلف جو ہے وہ اس کے کمبینیشنز ٹرائی کرتا ہے, اور وہ کون کرواتا ہے؟ وہ آپ کے دوست کروا رہے ہوتے ہیں جو آپ کے بظاہر خیر خواہ ہوتے ہیں کہ یار اس میں یہ ڈال کے دیکھو, اس میں یہ ٹرائی کر کے دیکھو. اور پاکستان میں یہ جو اچانک ینگ ڈیتھس دیکھنے میں آتی ہیں کہ جی 20 سال کا 18 سال کا نوجوان بچہ جو ہے وہ رات کو سویا ہے اچھا بھلا, اور صبح وہ مرا, تو اس کی زیادہ تر وجوہات جو ہے وہ یہی ہے, آئس یا نشوں کے اندر جو مختلف کمبینیشنز ٹرائی کیے جاتے ہیں وہ یہ ہے زیادہ تر میری دانش کے مطابق. کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ بالکل بالکل سر, مجھے تو لگتا ہے کہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے آپ کے دوستوں کا ایسا گروپ جو نشے کرتا ہو. اس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نشہ نہیں کرنا چاہتے, اسی کے دوست اس کو فورس کرتے ہیں کہ یار مطلب ہم تو کر رہے ہیں تم کیوں نہیں کر سکتے, تو اس کو فیل ہوتا ہے کہ شاید میں بزدل ہوں, یا میں اس کو احساس دلایا جاتا ہے کہ تم ذہنی بیکورڈ ہو یا تم اتنے بڑا حاجی بن کے بیٹھے ہیں. تو اس چکر میں وہ جو ہے اپنے دوستوں کے دباؤ میں آ کے وہ بھی اسی راستے پہ چل پڑتا ہے. پہلے اس کو کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھی تو بس ہمارا خیال رکھی. اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ یار آپ نشہ نہیں کرتے, آپ بزدل ہو, اولڈ ورژن ہو, آپ فیشنیبل نہیں ہو, تو میں کہتی ہوں آپ کو اس بات پہ پراؤڈ فیل کرنا چاہیے کہ یار اچھی بات ہے نا میں نشہ نہیں کرتا, اس میں کوئی آپ کی بزدلی نہیں ہے. اس بات پہ فخر محسوس کرنا چاہیے کہ میں اس عادت بد سے محفوظ ہوں. تم پینڈو, تم بزدل ہو, تم زندگی کی جو حقیقتیں ہیں ان سے فرار بھاگ رہے ہو. تم بزدل ہو یا میں بزدل ہوں, میں جو نشہ نہیں کرتا. بلکہ اگر آپ کی دوستوں کی کمپنی میں یا آپ کے جو بھی ملنے ملانے والے لوگ ہیں ان میں کوئی ایسا بندہ آ جاتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ اسے نشہ کوئٹ کروائیں, اس کو اس کے نقصان بتائیں, یا پھر آہستہ آہستہ اس سے اوے ہو جائیں. اس بہادر بندے سے جان چھوڑا. بہادر بندے سے. اگر میں دیکھیں, میں ناظرین سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ یہ جتنے بھی ان کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں کہ جی نشے کے فائدے ہیں, فلاں ہیں, کچھ نہیں ہوتا, اس کو اس انداز سے لینے کی کوشش کریں کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں مختلف قسم کی جو منشیات ہیں, ڈرگز ہیں, یہ گھر کے گھر نہیں خاندان کے خاندان برباد کر رہی ہیں, تباہ کر رہی ہیں. بالکل. یہ جو گھروں میں بیچاری کام کرتی خواتین ہیں, بچیاں ہیں, بوڑھی ہیں, جو بھی ہیں, ان کے گھر جو نکھٹو خامد ویلے بیٹھے ہوتے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہوتے سوائے نشے کے, اور گھر برباد ہوتے پتہ ہی نہیں چلتا. جیسے ہی جو گھر کا کمانے والا بندہ ہے, ظاہر شوہر نے کمانا ہے, وہ نشے پہ لگ جاتا ہے تو گھر برباد ہوتا ہے. اچھا, وہ جو اس طرح کا نشہ کرنے والا بندہ ہوتا ہے نا, وہ 29 دن اتنی سستی میں رہتا ہے, اس سے کوئی کام نہیں ہوتا, نشے میں ڈگا پڑا ہوتا ہے, صرف ایک دن جا کے وہ چست ہوتا ہے. وہ کون سا دن؟ وہ جو پہلی تاریخ ہوتی ہے جس دن اس نے اپنی بیوی کی جا کے کام کی تنخواہ لینی ہوتی ہے, جس سے اس نے نشہ کرنا ہوتا ہے. اب یہ سوچ لو کہ اس کا مطلب ہے کہ نشہ جہاں اور بہت ساری چیزوں کو متاثر کرتا ہے, آپ کے جسم کو متاثر کرتا ہے, آپ کی غیرت کو بھی اٹیک کرتا ہے, آپ بے غیرت سے ہو جاتے ہیں. سیدھی بات ہے. دوسری بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے رول ماڈلز اپنے اس طرح کے چوز کر لیے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ یار فلم میں وہ بندہ پی رہا ہے, کول لگ رہا ہے, ڈرامہ میں پی رہا ہے, بڑا اچھا لگ رہا ہے, لمبے لمبے کش مار کے بڑا اٹریکٹیو لگ رہا ہے, مجھے بھی لگانا ہے. فلم کے اندر جب ہوتا ہے نا کہ ایک ایکٹر, اس کو تو وہ مطلب ایکٹنگ کر رہا ہوتا ہے, جیسے وہ چل رہا ہے, جیسے اس کی باڈی لینگویج ہوتی ہے, اے تیرے کو پتہ ہے اپن ہوا میں اڑ رہا ہے, اپن ہوا میں جا رہا ہے. پہلے تو رول ماڈل صرف موویز میں آتے تھے, ڈراماز میں آتے تھے, اب سوشل میڈیا نے وہ کسر ختم کر دی, آ کے اٹھا جو اتنی بھی تھی وہ سوشل میڈیا پہ ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ ٹک ٹاکر سے لے کے وہ یوٹیوبر تک جو بندہ بھی نشہ کرتا ہے, دیکھنے والے اس کو بھی رول ماڈل سمجھ لیتے ہیں. جی, سہانا کا سوال with 4 آپشنز, کون سا نشہ زیادہ خطرناک ہے؟ آپشن نمبر 1 آئس کا, آپشن نمبر 2 ہیروئن کا,
ऑप्शन नंबर 3 दौलत का, ऑप्शन नंबर 4 मोहब्बत का। मैं पहले 2 नशों पे जाऊंगी, क्योंकि मोहब्बत का नशा जो होता है उससे इंसान किसी ना किसी तरीके से निकल आता है, लेकिन जो बाकी नशे हैं उनसे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप उसमें एक दफ़ा उस दलदल में फंस जाएं तो समझे आपकी वापसी बहुत मुश्किल है। 4 पाई पे ही होगी, खास करके आइस। सत्य आइस। तो हमारी आज की गुफ्तगू का मैं दोबारा ये अर्ज़ कर दूं कि गुफ्तगू का हमारा मौजू जो था वो हमने कन्फाइंड रखा है कि नशा शुरू कैसे किया जाता है, और अगर वो निप द इविल इन द बड वाली बात है कि अगर शुरू में ही उसको कंट्रोल किया जाए, माँ बाप, दोस्त, अहबाब, जितने मोहल्लेदार जितने भी हैं, वो किसी को भी देखें कि यार इसमें चांसेस, इसमें खदशात मौजूद हैं कि ये नशे की तरफ माइल हो सकता है साइकोलॉजिकली, या कंपनी उसकी ऐसी है, तो मेरा ख्याल है कि उस पर बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए कि यार ये ऐसी हरकत ना कर बैठे। उनको समझाना चाहिए कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, कि जितने फ़ायदे बताए जा रहे हैं बकवासियात हैं, कोई डिप्रेशन कम नहीं होता, कोई कंसंट्रेशन नहीं बढ़ती, कुछ भी नहीं होता। बल्कि मेरा ख्याल है कि जो ज़हनी तौर पर वीक लोग होते हैं वो इस साइड की जानिब ज़्यादा राग़िब होते हैं और वो समझते हैं कि हम कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, जबकि सबसे ज़्यादा तबाह वही हो रहे होते हैं। और ये भी कह देते ना साड़ी मोहब्बत च पी ना, तेन साडे नाल प्यार नहीं है, वो प्या के ना प्यार प्यार च मोहब्बत च, फिर मुड़ के बाद च ओही ओदी पोस्ट ते लाया हुंदा उन्होंने, टुर गए यार मोहब्बतां वाले। वही जलील कर रहा होता है।